الرحمن الرحیم الحمد للہ وعلی اما بعد. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے تمام ناظرین و سامعین جو مسلسل ہمیں بس یا حسین لائیو پر، فیس بک پر جناب مزمل صاحب اور ان کے ساتھی کے ذریعے مسلسل سماعت کر رہے ہیں اور ہمارے اس بیان کو اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے. ہم ان کی محبتوں کے بے حد بے انتہا شکر گزار ہیں. حضرات، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا اور ہم پھر ایک بار یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ اب آج کے بعد صرف 2 راتیں اور رہ گئی ہیں ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے. آج باقاعدہ طور پہ 27 رمضان المبارک ہو چکی ہے اور 29 تک ہمیں آپ کے درمیان حاضر خدمت ہونا ہے. چونکہ 30 کو لیلۃ المبیز رہے گی، ہمیں خود اس کے اپنے اعمال ہیں جو بجا لانا ہے. چونکہ اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور آپ مینا بازار وغیرہ، شاپنگ وغیرہ کے لیے جا بھی نہیں سکتے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اعمال جو ہم کل پرسوں بتائیں گے اسے آپ انجام دیں. تو آج جو ہمارا جو پروگرام ہے عظمت ماہ رمضان، تو ماہ رمضان کی عظمت اور افادیت پہ یہ ہم آخری گفتگو کر رہے ہیں. ورنہ جو روزانہ کی دعا ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، اور جو روزانہ ہم بتا رہے ہیں کہ کس رات کس دن کتنی رکعت نماز ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. لیکن کل چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو تھوڑی سی گفتگو ہم جمعۃ الوداع پہ آج بھی ہلکی سی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جمعۃ الوداع کیا ہے، اس دن کیا کرنا چاہیے. اور جمعۃ الوداع کو آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب حضرت روح اللہ خمینی طاب سرا، اللہ ان کی قبر پہ نور کی برسات فرمائے اور انہیں جوارِ ائمہ طاہرین میں جگہ عنایت فرمائے اور ہمیں ان کے قول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آقائے خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی نے اس دن کو یعنی جمعۃ الوداع کو، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کا نام دیا تھا. قدس بنا ہے مقدس سے، چونکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے اور اس وقت وہ اسرائیل ملعون یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو اس کے لیے آیت اللہ خمینی نے ایک مشن چلایا تھا کہ آپ اپنے اپنے گھروں سے برآمد ہوں اور اس ناجائز قبضے کی جو یہودیوں کا مسلمانوں کی جو ہے قبلہ اول پہ ہے، اس ناجائز قبضے کے خلاف آپ احتجاج کریں. تو پچھلے سال تک تو، گزشتہ سال تک تو یہ باقاعدہ طور پہ منایا گیا، لیکن ہم اس بار لاک ڈاؤن میں ہیں، قید میں ہیں، کورونا کی لعنت سر چڑھ کے بول رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم بتائیں گے کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ اپنا احتجاج درج کرانا ہے. چونکہ جو بھی کام ہو سکتا ہے وہ روڈ پہ آ کے نہیں، سڑک پہ آ کے نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے ہی ہو سکتا ہے. تو کل کے دن ہمارے پیج باقاعدہ پیج چل چکا ہے. کل 22 مئی روز جمعہ جب ہم رات کو ٹھیک 9 بجے اپنے چینل بس یا حسین پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم یوم القدس پہ گفتگو کریں گے اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ یوم القدس کیا ہے. اور پرسوں جو آخری گفتگو ہوگی وہ لیلۃ المبیز پہ ہوگی، یعنی رمضان المبارک کی آخری رات، جسے لوگ مینا بازار میں اور شاپنگ مال میں اور بازاروں میں گزار دیتے ہیں. ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ آخری رات کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اور کل پرسوں انشاءاللہ اسی پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. کل کے پروگرام کا باقاعدہ پوسٹر آپ نے دیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ یوم القدس کے حوالے سے. ایسے ہی ایک پوسٹر ہم لیلۃ المبیز کے حوالے سے بھی یعنی رمضان المبارک کی آخری رات اس کے حوالے سے بھی، جسے چاند رات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ
کل آپ لوگوں تک وہ پہنچ جائے گا۔ تو آج 27 روزے مکمل ہو گئے، 27 رمضان آ رہی ہے۔ دیکھیے رمضان تو آیا تھا اپنی رحمتوں کو لے کے، اپنی برکتوں کو لے کے، اب کون اپنے دامن میں کیا سمیٹ کے لے گیا یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ یہ خدا کی کیا کم قدرت ہے اور کیا کم طاقت ہے اور کیا کم رزاقیت ہے کہ ہم گھروں میں قید رہے مگر افطار میں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ الحمدللہ اس قید و بند کے باوجود ہمیں چیزیں میسر ہوتی رہی، لوگ بھوک سے مر رہے مگر ہم نے روزے رکھے تو اس خالق کائنات نے ہمارے رزق کا انتظام گھر بیٹھے کر دیا۔ یہ ہے اس رزاق پہ بھروسہ کرنا اور یہ ہے اس کی رزاقیت۔ رزق کسی کا کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہم نے کیا حاصل کیا، ہم کیا لے کے چلے گئے، یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا نصیب جانتا ہے۔ حضرات باتیں بہت ہو جائیں گی، اس لیے آئیے آپ میرے ساتھ جڑے۔ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ دعا تو سحر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پڑھ لیں گے تو ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور ہمارے بھی، اور اگر پڑھ بھی لی ہے تو دوبارہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے بلکہ ثواب ہی ہے۔ تو آئیے شامل ہوئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 27 رمضان المبارک کی دعا۔ یا ماد الذل ولو شئت لجعلته ساکنا وجعلت الشمس علیہ دلیلا ثم قبضته قبضا یسیرا یا ذا الجود والطول والکبریاء والآلاء لا الہ الا انت عالم الغیب والشہادت الرحمن الرحیم لا الہ الا انت یا قدوس یا سلام یا مومن یا محیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا اللہ یا خالق یا باری یا مصور یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیٰ والکبریاء والآلاء اسألک ان تصلی علی محمد وعلی محمد وان تجعل اسمی فی هذه الليلة فی الصعداء وروحی مع الشهداء وعصانی فی علیین وعصاتی مغفورا وانتحب لی یقینا تباشر به قلبی وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وعلى محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا کی گئی اور ہم سے اللہ سے دعا مانگی گئی کہ ہمیں توفیق عطا فرما توبہ کرنے کی اور تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کرنے کی۔ جب کوئی دعا پڑھا کریں تو اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہوتا ہے، آپ اسے پڑھ لیا کریں۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ وغیرہ عرض نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات خود اپنے گھروں میں چاہے آپ ہندی جانتے ہوں، اردو جانتے ہوں، انگلش جانتے ہوں، تو دعا کا ترجمہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ تو حضرات آج جو 27 کی رات ہے، آج کی رات 4 رکعت نماز ہے۔ ہر ایک رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک دفعہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو آپ کو پڑھنا ہے، اور اگر یہ نہ یاد ہو تو ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ قل هو اللہ 25 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک یہ ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے۔ حضرات یہ تو ہو گئے اعمال، دعا بھی ہو گئی اور اعمال بھی ہو گئے۔ اب حضرات چونکہ آج شب جمعہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں ہر شب جمعہ، اور اس کی تو ہر رات عام راتوں سے افضل ہے، چونکہ یہ سید الشہور ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، تو اس کی تمام راتیں اور سال بھر کی راتوں سے بہتر ہے، اور اس کے تمام دن تمام دنوں سے بہتر ہیں۔
اور حضرات آج جو جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے جمعرات، آج کی رات یہ ہفتے کی تمام راتوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمعے کو کہا ہی جاتا ہے سید الایام، یعنی یہ 7 دن جو دن ہوتے ہیں ہفتے کے ان کا سردار ہوتا ہے جمعے کا دن. تو ان کی تو روزانہ اپنی افضلیت ہے اور اپنی منزلت ہے. روز ہر شب جمعہ دیکھیے، شب جمعہ میں اور جمعے میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے. مثلا جیسے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ تم اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرو گے تو ہم اس کا صلہ 10 سے دیں گے، لیکن اگر آپ نے وہ نیکی شب جمعہ یعنی جمعرات یا جمعے کے دن کی ہے تو اب اس کا ثواب اور بڑھ کے ملے گا، یعنی 10 گنا تو پہلے ہی تھا لیکن اب اور، چونکہ آپ نے شب جمعہ اور جمعہ کیا ہے. اور شب جمعہ عزیزان محترم اپنے مرحومین علیہ السلام، اپنے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں ہرگز فراموش نہ کرنا. میں رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھوں، ایک متن پڑھوں حدیث کا کہ سرور دو عالم نور مجسم محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جمعے کے روز رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے زار آنسو جاری تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، اور متن جو ہے وہ جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ماذا یبکی کا یا حبیب اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے مردوں کی چیخوں نے مجھے رلا دیا. وہ حیرت سے پوچھتے یا رسول اللہ کیا ہمارے مردوں کی چیخیں آپ تک آتی ہیں؟ کہا یقیناً خدا بند عالم شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک تمام روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے جو وارث جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں ان سے کچھ لے کے آؤ، کوئی انعام لے کے آؤ، کوئی تحفہ لے کے آؤ. تو نبی فرماتے ہیں کہ مرحومین کی روحیں آپ کے گھر کی چھتوں پہ بیٹھ جاتی ہیں آ کے، اور وہاں سے وہ جزا و فضا کرتی ہیں. نبی فرماتے ہیں اگر وہ آوازیں میں تمہیں سنا دوں، وہ چیخ، وہ پکار، وہ جزا و فضا، وہ گریہ و زاری اگر میں تمہیں سنا دوں تو تمہارے اوطان خطا ہو جائیں گے اور دلوں کی دھڑکنیں تمہاری رک جائیں گی. اتنی نحیف اور اتنی دردناک اور اتنی ہیبتناک آواز ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی کہتے ہیں کہ تمام رشتہ داروں کی روح، تمام رشتہ داروں میں بالخصوص ماں باپ کی روح اور ماں کی روح خاص کر جب وہ چھت سے پکارتی ہے اور بیٹا نہیں سنتا تو ماں چھت سے گھر میں اندر آتی ہے، ماں کی روح، اور جہاں جہاں بیٹا جاتا ہے وہاں وہاں اس کی ماں جاتی ہے اور اس کا دامن پکڑ پکڑ کے کہتی ہے بیٹا تیری ایک مسکراہٹ پہ میں نے زندگی قربان کر دی. تو گیلے میں تھا، میں نے تجھے سوکھے پہ کیا، خود میں گیلے پہ سو گئی، تجھے سوکھے پہ رکھا، لال تجھے 32 دار کا دودھ پلایا، تو مسکراتا تھا تو ماں کی زندگی بڑھتی تھی، تو روتا تھا تو ماں کا کلیجہ کٹتا تھا. اے میرے لال مجھے کچھ دے دے، تھوڑا سا کچھ دے دے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے سرخرو ہو جاؤں. عزیزان محترم اپنے والدین اگر باحیات ہیں مولا انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ آپ کے سروں پہ باقی رکھے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ ہوتا ہے. اور جو دیگر مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب خاص کر شب جمعہ ضرور کر دیا جائے. اور اگر ماں اس دنیا میں نہیں ہے، باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے بھی آپ ایصال ثواب ضرور بالضرور کر دیا کریں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر شب جمعہ کی اپنی اہمیت ہے. مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہ دن جو ہوتا ہے جمعرات کا یہ دعاؤں کا دن ہے. آج کے دن کی گئی دعا وہ اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی جمعرات ہو، صرف رمضان کی نہیں، کوئی بھی جمعرات ہو. بلکہ شب جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کے وقت تک ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے اور وہ زمین میں آ کے کہتا ہے کوئی ہے حاجت مند اپنی حاجتیں طلب کرے، میں اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے اسے پہنچاؤں گا. یعنی روزانہ آپ کو اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہوتا ہے. لیکن شب جمعہ کا اپنا یہ معیار اور یہ وقار ہے کہ اللہ خود ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کی دعائیں لے کر کے جو اب تک قبول نہیں ہو رہی وہ لے کے آؤ، اور اس فرشتے کے ذریعے سے جو دعائیں
اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہیں. تو یہ دن جو ہے وہ نیکیوں میں اضافے کا دن ہے. ایک بات اور عرض کروں کہ گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. روز جھوٹ بولنا روز حرام ہے, اس کی جو سزا ہے وہ معین ہے. لیکن اگر شب جمعہ جھوٹ بول دیا ہے یا روز جمعہ جھوٹ بولا ہے تو پھر اس کا عذاب اور دو گنا و تیگنا ہو جاتا ہے, چونکہ آپ نے اس دن کی قدر و منزلت کا احترام نہیں کیا. تو عزیزان محترم, شب جمعہ کوئی بھی شب جمعہ ہو, اور بالخصوص یہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ شب جمعہ ہے اور آخری شب جمعہ ہے, تو میں نے خطبہ بھی عرض کیا تھا نبی کریم کا, جس میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے, اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں, اور شب جمعہ اور جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس کے باقی تمام دنوں سے افضل ہے. تو حضرات اس دن تھوڑا خاص خیال رکھیے گا. اب ہم تھوڑا سا چلیں جمعۃ الوداع کی طرف. وقت کم ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا, چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور ہم جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے, تو کم از کم ہم اپنے گھر بیٹھے اس رمضان المبارک کی اہمیت کو اور افضلیت کو کیسے پا سکتے ہیں. تو حضرات, میں نے کہا کہ جمعے کو سید الایام قرار دیا گیا, یعنی تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن, اور یہ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ. یہاں تھوڑی سی ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ جو لوگ کبھی نہیں آتے سال بھر, سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں, وہ بےچارے ایک بھی پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی, وہ بڑے مستعد رہتے ہیں اس جمعے کے دن. نئے لباس پہننا ہے, نئے کپڑے پہننا ہے. دیکھیے نئے کپڑے پہننے ہیں, اللہ نے دیا ہے پہنے, میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا, لیکن صرف ایک ہی جمعے کا احترام نہیں ہے, رمضان المبارک کے ہر جمعے کا احترام ہے. جتنا جمعۃ الوداع کی عظمت ہے اتنا ہی رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی عظمت ہے. تو جتنے زیادہ مستعد آپ رہتے ہیں جمعۃ الوداع کی عبادت کے لیے, اتنا ہی مستعد آپ رہا کریے رمضان المبارک کے پہلے, دوسرے اور تیسرے جمعے کے لیے بھی, اور اتنا ہی مستعد رہا کریے ہر جمعے کی نماز کے لیے. جتنی رغبت کے ساتھ, جتنے جوش و ولولے کے ساتھ آپ جمعۃ الوداع ادا کرتے ہیں, یہی جوش و ولولہ ہر جمعے میں ہونا چاہیے. اہمیت کوئی کم, ہاں یہ یقیناً میں نے کہا, میں عرض کر رہا ہوں کہ جو رمضان المبارک کے جمعے ہیں یہ فضیلت میں بہت زیادہ ہے, ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, ان کی قدر و منزلت اپنی جگہ پر ہے. لیکن عزیزان محترم, جو قدر و منزلت ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن جتنی اہمیت تمام جمعوں کی ہے اتنی اہمیت اس کی بھی ہے. اب آ جائیں حضرات, ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں رمضان المبارک کی آخری رات, مطلب جو جمعہ ہوتا ہے آخری جمعہ, اس دن کیا پڑھتے ہیں. اس دن کی جو دعا ہے, یعنی کل کی جو دعا ہے, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی لشہر رمضان واعوذ بک ان یطلع فجر ہذہ اللیلہ الا وقد غفرت لی. ایک تو یہ, اور آخری جمعہ, ایک تو یہ دو میں نے آپ کو بتا دی, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہیں, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی خدمت میں رمضان المبارک کے آخری جمعے کو گیا. جابر ابن عبداللہ الانصاری روایت کر رہے ہیں. کون ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری؟ جن سے حدیث قصہ مروی ہے, اور جنہیں رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ تم میرے 5 نائب کا دور دیکھو گے. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد, نائب کا بھی دور دیکھو گے. اور یہ 6ویں امام سے روایت کر رہے ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری.
اب کوئی شک نہیں رہ جاتا اس حدیث اور اس روایت کی اہمیت پر اور فضیلت پر. جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا اے جابر یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے بس اسے ودا کرو اور یہ پڑھو. ہمارے یہاں جو یہ لفظ ودا لگایا گیا کہ معصومین سے مروی ہے. خود مولا فرما رہے ہیں, ذرا سن لیں, خود مولا چھٹے امام صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام جابر سے فرما رہے ہیں کہ اسے ودا کرو, اسے رخصت کرو. کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. نہیں, یہ کسی عام انسان نے نہیں شروع کیا بلکہ معصوم زبان فرما رہی ہے, وہ بھی وہ امام جس کی فقہ مشہور ہے اور ہم کہے ہی جعفری جاتے ہیں, یعنی فقہ امام جعفر صادق پہ عمل کرنے والا. بھائی 4 فقہ ہے نا, 4 امام ہیں لوگوں کے اور 4 فقہ ہیں دوسرے لوگوں کے. ہمارے تو 12 امام ہیں اور ادھر جو امام ہیں ان میں جو پہلا امام ہے وہ ہمارے چھٹے امام کا شاگرد ہے. بس اب میں اس سے زیادہ اشارہ نہیں کر سکتا. امام نے کیا کہا, کیسے رخصت کرو, کیسے ودا کہو اس شب جمعہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. اے پروردگار تو مجھے ایسا جاتے جاتے رمضان کے ایسا رکھنا کہ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے, ایسا نہ رکھنا کہ جو اللہ کی رحمت سے کوسوں دور رہا اور محروم رہا. ہمیں مستحق بنانا رحمت الہی کا کہ ہم اللہ کی رحمت کی بارش میں بھیگ جائیں اور شرابور ہو جائیں, نہ یہ کہ ہم سوکھے رہ جائیں اور ہم پر ایک قطرہ بھی اللہ کی رحمت کا نہ آئے. ایسا ہمیں نہ بنانا. اور اس کے بعد کیونکہ جو بھی اس دعا کو آج کے دن پڑھے تو اس کے لیے ان 2 خصلتوں میں سے کوئی ایک ثابت ہوگی. جو اس دعا کو پڑھتا ہے آخری جمعے کے دن, مولا فرماتے ہیں 2 خصلتوں میں سے 2 عادتوں میں سے ایک عادت اس میں ہوگی. 2 خصلتوں میں سے یا تو وہ اگلے رمضان المبارک کو پالے گا. اللہ اکبر, گارنٹی مولا دے رہے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, لیکن مولا کہہ رہے ہیں جو جس نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو اس طرح, جو میں نے ابھی دعا پڑھی, اس طرح اگر ودا کیا ہے تو یا تو وہ آنے والے رمضان کو پالے گا یا اس پر اللہ کی بخشش اور بے انتہا رحمت ہوگی. یعنی یہ کنفرم ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا اور وہ اللہ کی رحمت کا سزاوار ہوا, اس پر اللہ کی رحمت برسی. 2 میں سے ایک کام ہوگا. تو اس دعا کو پڑھنا کل فراموش نہ کیجیے گا. چلیے, چونکہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. دیکھیے, میں نے خود جب تک نماز پڑھائی ہے میں نے اس دعا کو پڑھا ہے رمضان مبارک کے آخری جمعے میں. تو لیکن اب آپ تو اب مسجد جا ہی نہیں سکتے, تو اپنے گھر میں آپ ضرور ضرور اس دعا کو پڑھ لیجیے گا. چاہے آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوں تو بھی آپ اس دعا کو دیکھ کر کے, جب بھی آپ اس کلپ کو سنیں کل تک, تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھ لیجیے گا. اس کو پڑھنا فراموش نہ کیجیے گا. سید بن طاؤس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے نقل کیا ہے کیا حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں 10 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قل واللہ احد پڑھے. تو یہ تو آخری رات کے اعمال میں آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ عرض کریں گے. تو حضرات ایک چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک دعا اور ہے جو جن لوگوں نے قرآن مجید کو ختم کیا ہے. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ شب قدر سے پہلے قرآن کو ختم کر دیتے ہیں. شب قدر سے پہلے قرآن ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا باقی رہ گیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر باقی رہ گیا نہیں, دیکھیے یہ تو ہم کہیں گے کہ جو رمضان مبارک میں شروع کیا ہے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ رمضان میں ہی اسے ختم کریں.
چونکہ ایک ایک آیت کا ثواب ایک ایک ختم قرآن کے برابر ہے اس ماہ مبارک میں، تو وہ اہمیت تو آپ رمضان کے بعد پڑھیں گے تو کبھی پا ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے آپ اسے پڑھیں، اور جب ختمہ ہو جائے تو اس پہ یہ دعا پڑھیں کہ اللہم اشرح بالقرآن صدری واستعمم بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصری واطلق بالقرآن لسانی وعانی علیہ ما ابقیتنی فإنہ لا حول ولا قوة الا بک خاتمہ۔ تو حضرات یہ کچھ دعائیں ہیں، اور جو روزانہ کی دعائیں تھیں وہ تو میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو، آپ ہماری سابقہ کلپس میں جا کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو رات ہے 27 کی رات، اس کی جو نماز ہے وہ آپ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام جمعرات کی بھی دعائیں ہیں، مثلا دعائے ندبہ ہے، حدیث قصہ ہے، اور دعائے کمیل ہے، یہ دعائیں عام طور پہ شب جمعہ پڑھی جاتی ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو بھی اپنے رمضان المبارک کی تمام دعاؤں جو آپ پڑھتے ہیں روزانہ، ان کے بعد آپ ان دعاؤں کو بھی، جن کا میں نے ابھی نام لیا حدیث قصہ وغیرہ، انہیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایصال ثواب بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس کا ثواب ہی کئی گنا ہوتا ہے۔ تو آج کم سے کم اپنے مرحومین کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ دیا کریں۔ یہ میں صرف اس جمعرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر شب جمعہ اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اور بہتر ہے، اور اگر نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے ہی سورہ فاتحہ کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اور بالخصوص صدقے کے ذریعے، سب سے افضل ہوتا ہے صدقہ مرحومین کی طرف سے، جو صدقہ ہے وہ سب سے افضل ہے، اور صدقہ دیجیے۔ جو عام صدقہ ہے وہ تو کسی کو بھی دے دیجیے آپ، لیکن جو مخصوص صدقے ہوتے ہیں، مثلا امام عصر علیہ السلام کی سلامتی کا لوگ صدقہ نکالتے ہیں تو اس پہ گفتگو کی۔ آخری رات جب ہم آئیں گے تو جب ہم گفتگو کریں گے، یعنی پرسوں کی رات، کل تو مکمل ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یوم القدس کے حوالے سے ہوگی، اس لیے ہم نے الگ سے ایک پوسٹر بنا کر کے مرجع وزان کی تصویریں اس کے اوپر ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آقائے سستانی مدد اللہ العلی، آیت اللہ العظمیٰ آقائے خامنائی مدد اللہ العلی، آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ العلی، اور آیت اللہ العظمیٰ سید الحکیم صاحب قبلہ دامت اللہ العلی، ان مجتہدین کی ہم نے تصویریں رکھی ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے مرجعیت کو نشر کرنے کی، چونکہ ایک لعنت ہمارے درمیان اخباریت کی بھی آ گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ کبھی ایک پروگرام کریں گے جس پر آج ہم صرف سلسلے وار ایک اطلاع عرض کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک گفتگو کریں گے آنے والے زمانے میں، آئندہ دنوں میں۔ تو ابھی تو آپ دیکھیے آئندہ سال رمضان تو ضرور آئے گا، مگر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو کل جب رمضان المبارک کو کے جمعے کو آپ ودا کریں تو وہ دعائے ودا جو میں نے ابھی پڑھی اسے ضرور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ اگلا رمضان پائیں گے۔ اور خدا کی بارگاہ میں دعا یہی کریے گا کہ مالک جو حق عبادت تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے۔ رمضان اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ آیا تھا مگر ہم وہ رحمتیں حاصل نہ کر سکے۔ پروردگار ہم نادم ہیں، پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں کہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، جو تیری بندگی کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ رمضان آیا اور چلا گیا، ہم نے بڑی مجبوری میں زندگی گزاری، لیکن کیا کہنے تیری رحمانیت اور رزاقیت اور خلاقیت کی کہ مالک تو نے بھوکا کسی کو رہنے نہ دیا۔ ہم مسجد میں جاتے تھے تو ہمارا افطار مسجد میں ہمارا انتظار کرتا تھا، اس بار دنیا نے ہمیں قید کر دیا گھروں میں، ہم نہیں جا سکے،
لیکن اے پروردگار تو اپنا فریضہ نہ بھولا، تو نے ہمارے گھروں میں سارے تالوں کو کھول کر تو نے ہمارا رزق ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہ شکر کا مقام ہے، اپنے رب سے زیادہ زیادہ شکر ادا کریں۔ آج کی شب اپنے مرحومین کو اور جو زندہ ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور مسلمانوں کے حق میں دعا کریں، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں جو بیچارے بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ایران اور عراق کے ہمارے مومنین کے حق میں دعا کریں کہ اللہ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان سب کو اس کورونا کی لعنت و بیماری سے اللہ نجات دے، اس قید و بند کی زندگی سے نجات دے۔ خدایا ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار ہم جیے تو تیری رضا پر اور ہم مرے تو تیری رضا پر۔ حضرات الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آپ کی محبتیں ہمیں مل رہی ہیں، اور ہم نے یہ پروگرام رکھا ہی آپ کے لیے تھا، ہمیں اور زیادہ آپ سے توقع ہے، اور زیادہ صرف 2 گفتگو ہماری اور رہ گئی ہے، ایک کل کی اور ایک پرسوں کی۔ تو پرسوں کی جو گفتگو ہوگی آخری رات کے حوالے سے، اس کا ایک پوسٹر آپ کو انشاءاللہ کل ہی آپ دیکھ لیں گے ہمارے پیج پہ۔ تو حضرات ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیا کریں، اور ہماری جو کلپ آپ دیکھتے ہیں اسے لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک ہماری بات پہنچ جائے۔ ہم کل پھر انشاءاللہ ٹھیک رات کو 9 بجے اپنا اسپیشل پروگرام یوم القدس سے لے کر کے حاضر ہوں گے، ایک تفصیلی گفتگو آپ سے کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور کل تک اور حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات کل ٹھیک 9 بجے ہم بس یا حسین چینل پہ لائیو حاضر خدمت ہوں گے اپنے اسپیشل پروگرام یوم القدس کو لے کر۔ تب تک کے لیے مجھ حقیر با توقیر سید محمد علی جعفری کو اجازت دیجیے۔